السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زکوٰۃ کے مسائل کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ آج ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ زکوٰۃ کے مال سے فقیر کو مالک بنانا شرط ہے۔ یہ کچھ چیزیں دیکھیں گے۔ یہاں کوئی کنواں وغیرہ لگایا جا سکتا ہے زکوٰۃ کے مال سے؟ دیکھیں، فقہا نے اس سے منع کیا ہے کہ زکوٰۃ کے مال سے اس طرح کا کوئی کام جو کسی کی خاص ملکیت نہیں بنتا، سب لوگوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں، ایسے کوئی کام نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے کنواں وغیرہ ہے، اس میں سب فائدہ اٹھا رہے ہیں، مستقبی غیر مستقبی، اس میں تملیغ ضروری ہے۔ فقیر اور مسکین اور عاملین میں تملیغ ضروری ہے۔ جو پہلے چار ہیں نا، ان میں تملیغ ضروری ہے۔ آگے جو چار ہے نا، فی سبیل اللہ، جس میں فی کہا گیا ہے، وہاں مالک بنانا ضروری نہیں ہے۔ فی رقاب، فی سبیل اللہ، وہاں مالک بنانا نہیں ہوتا۔ فقیر مسکین کو مالک بنانا ہوتا ہے۔ آگے اپنی ضرورتوں کے لحاظ سے وہ خرچ کریں، یعنی کہ وہ اپنے ہاتھ میں لے لے، چاہے وہ پھر بور کروائے، اپنا نلکل وغیرہ لگوائے، یا وہ الگ بات ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ ان فقیر کو پیسے دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ اگر پیسے کھا پی جائیں گے، اپنی ضرورت پوری نہیں کریں گے، تو وہ نلکا یا بور نہیں، اپنا ضرورت نہیں اپنی پوری کریں گے، تو وہ پھر اپنا تو ایسی شکل میں اگر آپ کرتے ہیں تو پھر فقیر مسکین ہی وہ کنواں استعمال کرتے ہیں۔ جیسے آپ نے پیسے دیے تو اور کسی کام میں لگا لیں گے، اپنی ضرورت پوری نہیں کریں گے، تو ایسے میں پھر فقیر مسکین ہی کنواں استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ وہ لگواتے ہیں ایسی شکل میں۔ باقی لوگ نہ کریں استعمال، کیونکہ وہ وہاں پہ سارے لوگ فقیر مسکین ہی ہیں، تو وہاں پہ کیسا لگا دیا جائے ان کے مصلحت کو دیکھتے ہوئے، پھر وہی لوگ استعمال کریں، کیونکہ یہ زکوٰۃ کے مال سے لگا ہوا ہے نلکا یا کنواں ہے۔ اس لیے اگر پوری آبادی فقیروں مسکینوں کی ہے تو ان کے ہی پیسے سے یہ بور لگوا دیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ویسے اپنے مال سے کوئی کنواں وغیرہ لگوا دے تو وہ بہتر ہے، تو بہتر بھی یہی ہے۔ اور صدقہ جاریہ بھی زکوٰۃ کا مال ہے۔ صدقہ جاریہ بھی یہی بنتا ہے جو اپنے مال سے نفلی طور پہ لگا دیا جائے۔ زکوٰۃ کے مال صدقہ جاریہ نہیں بنتا، وہ تو کسی خاص فقیر مسکین کا حق ہوتا ہے، وہ پیسوں کی شکل میں ان کو دینا ہوتا ہے۔ وہ صدقہ جاریہ کیسے بنے گا؟ صدقہ جاریہ تو وہی بنتا ہے جو اپنا مال لگاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آپ کا صدقہ جاریہ بنے گا۔ اور نہ ہی آپ زکوٰۃ کے مال سے، یہ بھی سوال ہوتا ہے، زکوٰۃ کے مال سے کتابیں وغیرہ دے سکتے؟ دیکھیں، نہ زکوٰۃ کے مال سے آپ کتابیں وغیرہ بھی نہیں دے سکتے، اپنے مال سے دیں نفلی سے۔ زکوٰۃ کا مسئلہ الگ ہے اور صدقہ جاریہ مسئلہ الگ ہے۔ آپ اگر صدقہ جاریہ کرنا چاہتے ہیں تو کوئی نلکا لگوائیں، کنواں لگوائیں، کتابیں رکھیں، اپنے مال سے رکھیں نفلی سے، اس میں وہ صدقہ جاریہ بنے گا آپ کے لیے۔ یہ تو فرض زکوٰۃ ہے، فرض صدقہ ہے، فقیر مسکین کا حق ہے، تو وہ تو آپ نے ان کو دینا ہوتا ہے پیسے کی شکل میں، پہلے جو چار مصرف ہیں۔ تو اس لیے یہ صدقہ جاریہ نہیں ہے، یہ مسئلہ الگ ہے۔ اس لیے آپ نلکا لگوانا، کنواں لگوانا، بور کروانا، یہ فقیر مسکین ہی کا حق ہوتا ہے، وہ ان کو دیں، وہ اپنی ضرورتوں کے حساب سے کر لیں گے، آپ کی ضرورتوں کو دیکھتے ہوئے۔ اگر آپ ایسا کام کرتے ہیں تو پھر اس علاقے میں سارے فقیر مسکین ہی ہوں، تاکہ انہوں نے استعمال کرنا ہو، کوئی اور باہر سے نہ کرے، تو یہ پھر مسئلے آئیں گے۔ دوسرا ایک اور مسئلہ ہے کہ کیا کوئی زکوٰۃ کے پیسوں سے فقیر مسکین کو گھر خرید کے دے سکتا ہے، گھر بنا کے دے سکتا ہے؟ جیسے 10 لاکھ زکوٰۃ بن رہی ہے کسی کی، تو وہ 10 لاکھ کا گھر خرید کر دے دیں، کیا یہ جائز ہے کہ نہیں؟ اس میں بھی علماء کی 3 کنڈیشن ہیں۔ پہلی کنڈیشن کہتے ہیں کہ وہ آپ ان کو دے سکتے ہیں، اگر ایک بنیادی ضرورت ہے اس علاقے کے حساب سے دے سکتے ہیں، ایوریج علاقے کے حساب سے، فقیر مسکین کے جیسے گھر ہوتے ہیں ایوریج کے حساب سے، بہت عالی شان والا گھر نہیں، جیسے عام نارمل فقیر مسکین کے لحاظ سے ہونا چاہیے۔ دوسری کنڈیشن اس میں لگاتے ہیں کہ جو فقیر مسکین ہے ان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، جیسے اس کے قریب کوئی فقیر مسکین ہے، ان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کے پاس یہ نہیں ہے نا کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، جو آپ اس کے قریب جو فقیر مسکین ہے آپ ان کو مکان بنا کے دے رہے ہیں، ایک دوسرے فقیروں کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ہو اور ایک فقیر کو آپ مکان دے رہے ہیں، تو دوسرے فقیروں کا حق نہ مارا جائے، یہ بھی کنڈیشن اس میں آتی ہے۔ تیسری کنڈیشن اس میں یہ ہے کہ پورے گھر کا خرچہ دینے کے بجائے یہ بہتر ہے کہ آپ کرائے کے مکان کا بندوبست کر دیں، بجائے پورے گھر کا خرچہ دینے کے کرائے کے مکان کو بندوبست کر دیا جائے ان کو پیسوں کا، وہ بہتر ہے۔ اس میں ایک اور مسئلہ ہے کہ زکوٰۃ کے پیسوں سے ایجوکیشن اور تعلیم کا خرچہ پورا کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ اس میں 2 شکلیں ہو سکتی ہے۔ ایک یہ کہ جس کی فیس دے رہے ہیں آپ وہ فقیر مسکین کا ہی بچہ ہو اور وہ نارمل اسکول میں پڑھتا ہو، بنیادی تعلیم ایوریج فیس دے سکتے ہیں آپ تھوڑی بہت، لیکن بڑے مہنگے اسکولوں میں اگر پڑھ رہے ہیں تو پھر نہیں دے سکتے۔
دوسری شکل وہ فقیر مسکین کی کیٹیگری میں نہیں آتا تو پھر نہیں دے سکتے، زکوٰۃ کا مال لینا جائز نہیں ہے اس کے لیے۔ زکوٰۃ کے علاوہ مال سے آپ مدد کریں، دیکھیں اسلام میں صرف زکوٰۃ ہی کے پیسے نہیں ہیں، دوسرے پیسے بھی ہیں، دوسرے پیسوں سے آپ کریں۔ عام اصول یہی ہے کہ اگر کوئی ہائی فائی تعلیم حاصل کر رہا ہے، کرنا چاہتا ہے، تو لوگوں کا کوئی اس میں فائدہ ہو سکتا ہے تو کچھ کہا جا سکتا ہے۔ جیسے کوئی ہائی فائی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے اور لوگوں کا اس میں کوئی مصلحت ہے، کوئی فائدہ ہے، تو کچھ کہا جاتا ہے، حالات کو دیکھتے ہوئے کنڈیشن کے ساتھ کچھ اس مسئلے میں کہا جاتا ہے۔ عام نارمل تعلیم جو ہے اور فقیر مسکین کا بچہ ہے نارمل پڑھ رہا ہے، بنیادی ضرورت ہے، تو ان کو دیا جا سکتا ہے، لیکن کوئی ہائی فائی، کوئی بہت اعلیٰ تعلیم، بہت مہنگی تعلیم، وہ نہیں ہے۔ لیکن اس میں بھی اہل علم کہتے ہیں کسی فقیر مسکین کا کسی وہاں پہ کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے اور اس مال سے اس کو کچھ کرا دیا جائے، ٹھیک ہے نا، لوگوں کا فائدہ ہو جائے، تو کچھ اس میں بھی شاید کچھ گنجائش نکلتی ہو، کچھ کہا جا سکتا ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔